الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام لائے کے صد تکریم قراء نظام نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی تبلیغی اصلاحی نورانی روحانی محفل میں اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت بانیان محفل کی کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شرکاء محفل کی آمد کو، بیٹھنا کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے بھائی مولانا مفتی عبدالمالک صاحب دامت برکاتہم نے یہ جو اتنا اہتمام کیا ہے، اللہ رب العزت ان کو بھی، ان کی کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ میرے لیے سعادت ہے اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت میں اپنے استاذ محترم جو در حقیقت میرے والد محترم مولانا مختار احمد سیال شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں، اپنے استاذ محترم استاذ مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زیر سایہ آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت حضرت جی کو ایمان، عزت، صحت کی سلامتی کے ساتھ تا دیر زندگی اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، اور میں اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ اللہ یہ فیض ہمیں مسلسل نصیب فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں تو جو علم کی دولت ہے اللہ کی دین ہے، حضرت استاد جی کا فیض ہے، اور اب میرا بیٹا بھی الحمدللہ محمد بڑا سارا ہو گیا ہے، اور میں پچھلے دنوں ان سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو حضرت استاد جی کے پاس پہنچا آتا ہوں تاکہ ہمیں یہ اعزاز ہو کہ ہماری 3 نسلیں ایک ہی استاد کی شاگرد ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت جی کا سایہ، تمام اکابر کا سایہ، اسلاف کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔
میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کروں گا۔ میں نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ اس سورت کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، انعامات کا ذکر کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر، راج دلارے پیغمبر، نبیوں کے امام پیغمبر، رسولوں کے سالار پیغمبر، پیغمبروں کے سلطان پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ کفار مکہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کی نسل نہیں رہے گی، یہ مشرکین مکہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کا مشن نہیں رہے گا۔ یہ لوگ جو آپ کے اعداء ہیں، آپ کے دشمن ہیں، یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ آپ کا مشن، آپ کا کاز، آپ کا نام اور آپ کا کام نہ رہے گا۔ محبوب، ہم نے آپ کے لیے فیصلے کثرت کے لیے کیے ہیں، قلت کے لیے کیے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان کا زمانہ مخصوص، ان کا علاقہ مخصوص، ان کے لیے کام کا ایک دورانیہ مخصوص، لیکن میرے محبوب آپ کے لیے فیصلے محدود نہیں کیے گئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کے لیے فیصلے کثرت کے کیے ہیں۔ آپ کا ذکر بھی کثرت سے ہوگا، آپ کی فکر بھی کثرت سے پھیلے گی، آپ کا یارانہ بھی کثرت سے ہوگا، آپ کا گھرانہ بھی کثرت سے ہوگا، آپ کے در والے بھی کثرت میں ہوں گے، آپ کے گھر والے بھی کثرت میں ہوں گے، قلت میں نہیں ہوں گے، ان کو کسی اعتبار سے کمی نہیں ہوگی۔ محبوب، آپ کے لیے فیصلے کوثر کے کیے گئے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اس سے ایک معنی تو مشہور معنی ہے کہ آپ کو حوض کوثر دیا۔ یقیناً حوض کوثر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اور حضور کے توسط سے پھر دنیا میں تقسیم کیا جائے گا۔ یقیناً یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن علماء کرام نے اس کے اور بھی معنی بیان کیے ہیں۔ محبوب، ہم نے آپ کو علم کثیر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب آپ کو جو علم دیا وہ علم کثیر ہے، وہ قلیل نہیں ہے، محدود نہیں ہے، کثرت کے ساتھ دیا گیا ہے۔ میں اہل السنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند کا فرزند ہوں، علماء دیوبند کا سپوت ہوں۔ مجھے جو فیض ملا علماء دیوبند سے ملا۔ میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے، حضور کو جو علم دیا گیا وہ بے پناہ علم ہے۔ کائنات کے رب نے جتنا علم، جتنی حکمت، جتنی بصیرت، جتنی بصارت حضور کو دی، اتنا علم کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا۔ کائنات کے رب نے حضور کو علم اتنا دے کر پھر اعلان کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو علم کثیر دے دیا۔ علم کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسعتیں دے دی، اور اولین کا علم بھی دے دیا، آخرین کا علم بھی دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اولین کا علم بھی دیا گیا ہے، مجھے آخرین کا علم بھی دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے بھی انبیاء اس دھرتی پہ آئے، ان کو جتنا علم دیا گیا وہ تمام علم سمیٹ کے حضور کے سینے اطہر میں رکھ دیا گیا۔ مواہب لدنیت کی ایک روایت بھی اسی طرح ملتی ہے۔ حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں، جب حضور پیدا ہوئے فرأیت صحابیۃ بیضاء، میں نے ایک سفید رنگ کی بدلی دیکھی، قد اقبلت من السماء، جو آسمان سے نیچے آئی، اس نے حضور کو ڈھانپ لیا۔ ثم سمعت منادیا ینادی، پھر میں نے ایک آواز کو سنا، طوفوا
طوفوا به مشارق الارض و مغاربها، اس بابرکت بچے کو پوری کائنات کی سیر کروا دو۔ اہل علم جانتے ہیں کہ مشرق ہو تو صرف مشرق مراد ہے، جب اس کو جمع کے ساتھ بیان کیا جائے تو کائنات مراد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہنا رب المشرقین و رب المغربین، اس کا معنی علماء کرتے ہیں کہ پوری کائنات کا رب۔ طوفوا به مشارق الارض و مغاربها، اس بابرکت بچے کو پوری کائنات کی سیر کرا دو، پھولوں کے اوپر، کلیوں کے اوپر، شمس کے ساتھ، سمت کے ساتھ، سمر کے ساتھ، بحر کے ساتھ، بر کے ساتھ، پوری کائنات سے اس کو گزار دو کہ کائنات کی ایک ایک چیز یعرفونہ باسمہ و نعتہ و صورتہ، اس کو اس کے نام سے پہچانے، اس کو اس کی سیرت سے پہچانے، اس کو اس کی صورت سے پہچانے۔ بتانے کا بات بتانے کی نوبت نہ آئے، کلیاں پھول پہچانے، اور مکہ کے درخت پہچانے، احد پہاڑ کی محبت پہچانے، کنویں سے اٹھتا پانی پہچانے، کائنات ساری پہچان لے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، کائنات ساری پہچان لے یہ کائنات کا مرکز ہے، پوری کائنات کے اوپر سے گزار دو۔ کیوں؟ یعرفونہ باسمہ و نعتہ و صورتہ، کائنات کی ہر ایک چیز اس کو اس کے نام سے جان لے، اس کی پہچان کر لے، اس کی سیرت اور صورت سے پہچان لے۔ اس سے اگلے لفظ ہے وَآتُوهُ خُلْقَ آدم، اسے آدم کا خلق دے دو، وَمَعْرِفَةَ شیس، شیس کی معرفت دے دو، وَشُجَاعَةَ نوح، نوح کی شجاعت دے دو، وَحِکْمَةَ لوط، لوط کی حکمت دے دو، وَعِصْمَةَ یحییٰ، یحییٰ کی عصمت دے دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي اخلاق النبیین، تمام انبیاء کے اخلاق میں غوطہ زن کروا کے ان تمام انبیاء کی سیرت، تمام انبیاء کا علم، تمام انبیاء کا حلم، تمام انبیاء کی صورت کا حسن سمیٹ کے اس کے سینہ میں رکھ کے دنیا کو بتا دیا جائے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے اس کو جو علم دیا کثرت کے ساتھ ہے، جو حلم دیا کثرت کے ساتھ ہے، جو حکمت دی کثرت کے ساتھ ہے، جو بصیرت دی کثرت کے ساتھ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سب کو الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارا عقیدہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچی ذات محمد رسول اللہ۔ کائنات کے رب نے نہ حضور کے جیسا بنایا نہ بنانے کا ارادہ کیا۔ میرے پیر و مرشد سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، توبہ توبہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور حضرت خان محمد کمتر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو علم کثیر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اولین کا علم بھی دیا گیا، مجھے آخرین کا علم بھی دیا گیا۔ اولین کا علم تو آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو جو کچھ دیا گیا سمیٹ کے حضور کے سینہ اطہر میں رکھا گیا۔ آخرین کا علم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک جو محدث حدیث پڑھائے گا در حقیقت یہ علم حضور کا علم ہوگا، جو مفسر تفسیر پڑھائے گا در حقیقت یہ علم حضور کا علم ہوگا، جو خطیب خطابت کے جوہر دکھائے گا در حقیقت یہ علم حضور کا علم ہوگا، جو مدرس تدریس کرے گا در حقیقت یہ علم حضور کا علم ہوگا۔ میرے پاک پیغمبر کے زمانے سے لے کے قیامت کی صبح تک فقہاء کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، صلحاء کے ذریعے سے، محدثین کے ذریعے سے، مفسرین کے ذریعے سے، معلمین کے ذریعے سے، مدرسین کے ذریعے سے جو علم تقسیم ہو رہا ہے، جو علم تقسیم ہوگا، در حقیقت یہ علم وہ علم ہے جو آمنہ کے در یتیم کی زبان سے نکلا ہے، در حقیقت یہ علم وہ علم ہے جو آمنہ کے در یتیم کے سینے اطہر سے تقسیم ہوا، در حقیقت یہ علم ہے جو میرے پاک پیغمبر کے ذریعے اس کائنات میں
تقسیم کیا گیا ہے قیامت کی صبح تک جتنا بھی دین کا علم ہوگا یا سائنس کی جستجو ہوگی اس کے مرکز کو جب بھی کھوج لگاؤ گے تو محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا ایک معنی تو علم کثیر ہے، کوثر کا ایک معنی کمالات کثیر ہیں۔ محبوب ہم نے آپ کو کمالات بھی کثرت کے ساتھ دیے ہیں۔ پہلے کتنے انبیاء آئے یقیناً شان والے، پہلے کتنے انبیاء آئے یقیناً درجے والے، پہلے کتنے انبیاء آئے یقیناً رتبے والے۔ اللہ کا ہر نبی اپنے دور کا حسین ترین انسان، اللہ کا ہر نبی اپنے دور کا خوبصورت ترین، اللہ کا ہر نبی اپنے دور کا باکمال انسان، اللہ کا ہر نبی اپنے دور کا عظیم ترین انسان، لیکن وہ تمام عظمتیں، وہ تمام کمالات جس کے سینے میں اکٹھے کیے گئے اسے صاحب کوثر کہتے ہیں، اسے سید الاولین و سید الآخرین کہتے ہیں، جن کے سینے میں کمالات کے خزانے کو اکٹھا کر دیا گیا، ان کو محمد الرسول اللہ۔ علامہ دوست محمد قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے 4 حصے کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے انداز، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کثیرہ کو 4 طریقوں میں تقسیم کیا ہے۔ علوی کمالات، سفلی کمالات، اسمی کمالات، جسمی کمالات۔ علوی کمالات یعنی وہ کمالات جو آسمان کے ذریعے سے ظاہر ہوئے، سفلی کمالات جو زمین پر حضور کی آمد سے ظاہر ہوئے، اسمی کمالات جو حضور کے اسم سے ظاہر ہوئے، جسمی کمالات جو حضور کے جسم سے ظاہر ہوئے۔ حضور کمالات کا خزانہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر سید الاولین سید الآخرین اس کائنات میں جب تشریف لے آئے، آقا کے آتے ہی آسمان پہ پہرے لگا دیے گئے۔ آسمان پہ پہرے لگنا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے ساتھ ہی کائنات کے اندر تبدیلیاں آئیں، کائنات میں تبدیلیوں کا آنا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند سینہ کھول کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، چاند کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونا حضور کا آسمانی کمال ہے۔ راتوں رات یہاں سے زمین سے اٹھے عرش بری تک حضور تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا نیچے، رف رف بھی نیچے، سارے آسمان، چاند، تارے، سورج، کہکشائیں نیچے، یہ ساری بلندیاں نیچے رہ گئی۔ جہاں تک اللہ نے چاہا حضور کو اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر تک اٹھایا۔ یہ میرے پیغمبر کا ایک ہی رات آسمانوں کی سیر کر کے واپس آنا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے۔ ڈوبتے سورج کا واپس پلٹنا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے۔ یہاں زمین پر بیٹھے بیٹھے سوریا ستارے کی حقیقت بتانا حضور کا آسمانی کمال ہے۔ کیوں کہ یہ سارے کمالات میرے پاک پیغمبر سے جوڑ دیے گئے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اور زمینی کمالات بھی حضور کے کثیر ہیں، میں مختصراً بیان کرتا جا رہا ہوں۔ زمینی کمالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئے، آقا کے آتے ہی سیدہ آمنہ کا گھر خوشبو سے بھر گیا، یہ حضور کا زمینی کمال ہے۔ آقا کے آنے کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، یہ حضور کا زمینی کمال ہے۔ آقا کے آنے کے ساتھ غار ثور کو عزت ملی، یہ حضور کا زمینی کمال ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے قدم رکھنے کے بعد یثرب نہ رہا، طیبہ بن گیا، یہ میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے۔ آقا کے آنے کے بعد مکہ کا تاجر صدیق اکبر کہلایا، یہ میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے۔ آقا کے آنے کے بعد اونٹوں کا چرواہا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا، آسمان کے ستارے بھی جس کی نیکیوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ نبوت اگر جاری رہتی تو عمر میں بھی ہوتا، ایسا عظیم انسان اگر عظمتوں کے تاج پہنتا ہے میرے پیغمبر کے کمال کی وجہ سے پہنتا ہے۔ حضور تشریف لے کے آئے تو سیدنا عثمان ذوالنورین کا تاج پہن پائے، آپ علیہ السلام تشریف لائے تو جناب علی حیدر کرار کہلوائے۔ میرے پاک پیغمبر کے کمالات کی برکت ہی تو ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو نہر ساوا اچانک خشک ہو گئی، حضور کا زمینی کمال ہے۔ حضور پیدا ہوئے تو کسرا کے کنگرے ٹوٹ کے گرے، حضور کا زمینی کمال ہے۔ آقا کی ولادت کے بعد، سعادت کے بعد آتش کدے ایران کی آگ اچانک بجھ گئی، حضور کا زمینی کمال ہے۔ بلکہ یوں کہوں گا وہ ماحول جہاں پہ نفرت تھی، وہ ماحول جہاں پہ عداوت
मोहब्बतें थी, वो माहौल जहाँ पे बेहयाई थी, वो माहौल जहाँ रब की पहचान न थी। कोई कब्रों की पूजा करता था, कोई शजरों की पूजा करता था, कोई हजरों की पूजा करता था, कोई महरमत की इबादत में मसरूफ, तो कोई खुश्क और तर की इबादत में मसरूफ, कोई आग को सजदे करने में मसरूफ। हुजूर तशरीफ लेके आए, आका के आने की देर थी, मेरे पाक पैगंबर की आमद के साथ दिलों का हाल बदला, तो हुजूर के सदके सोचों का जाविया बदला, तो हुजूर के सदके आंखों में हया का काजल आया, तो हुजूर के सदके कायनात के अंदर माँ के कदमों में जन्नत आई, तो हुजूर के सदके बहनों के सरों पर दुपट्टे आए, तो हुजूर के सदके बेटियों को जिंदगी की सौगात मिली, तो हुजूर के सदके दुनिया सदाकत, अदालत, शराफत, सदाकत, अमानत, दयानत से वाकिफ हुई, तो हुजूर के सदके मेरे पाक पैगंबर ने धरती पे कदम रखा, कायनात में उजाले हुए। बल्कि मैं यूं कहूंगा ये हुजूर की निस्बत ही है, जर्रे पहाड़ बनते हैं हुजूर की निस्बत से, कतरे समंदर बनते हैं हुजूर की निस्बत से, मोहताज कलंदर बनते हैं हुजूर की निस्बत से, फकीर जमाने के सिकंदर बनते हैं हुजूर की निस्बत से, चोर चौकीदार बनते हैं हुजूर की निस्बत से, रहसन रहबर बनते हैं हुजूर की निस्बत से, बिगड़े सवर जाते हैं हुजूर की निस्बत से, उजड़े आबाद होते हैं हुजूर की निस्बत से, माओ के इज्जत मिलती है हुजूर की निस्बत से, कायनात अपने रब की शनासा होती है हुजूर की निस्बत से। दुर्रे फुशानी ने तेरी कतरों, दुर्रे फुशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इन्ना आतैना कल कौसर। बास मुफस्सरीन ने लिखा है कि कौसर के 4 हर्फ हैं, काफ, वाव, सा और रा। काफ अबू बकर की है, वाव काफ, वाव, सा और रा। काफ अबू बकर की है, वाव फारूक की है, सा उस्मान की है और रा हैदर करार की है। अल कौसर से हुजूर के 4 यार मुराद हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको 4 यार दे दिए। दुनिया का ज़ाब्ता तो ये है कि नस्ल चलती है औलाद के जरिए से, मिशन बाकी रहता है औलाद के जरिए से, लेकिन महबूब आपके लिए ज़ाब्ते दुनिया के जैसे नहीं। यही तो वजह है इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई तो शर्तों के साथ, इसी तरह ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई तो शर्तों के साथ, इसी तरह तौरात हजरत मूसा को दी गई तो शर्तों के साथ। लेकिन महबूब जब आपकी बारी आई, आपके लिए ज़ाब्ते दुनिया के जैसे न थे, हमने आपके साथ शर्तें नहीं लगाई। महबूब आप मक्का में थे तो कुरान मक्का था, आप मदीना में आए तो कुरान मदीना में था। बल्कि यूं ज़ौक़ में कहना चाहूंगा, महबूब आप मक्का में थे तो हमने कुरान को मक्की बना दिया, आप मदीना में थे तो हमने कुरान को मदनी बना दिया। महबूब आप मदीना के बाजारों में, कुरान मदीना के बाजारों में, आप उहुद के पहाड़ पर, कुरान उहुद के पहाड़ पर, आप खैबर के दर पे, कुरान खैबर के दर पे, आप घोड़े की पुश्त पे, कुरान घोड़े की पुश्त पे। और महबूब अगर आप आयशा की गोद में है तो कुरान भी आयशा की गोद में। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको 4 यार दे दिए। आपका नाम भी बाकी रहेगा, आपका काम भी बाकी रहेगा, आपका मिशन भी बाकी रहेगा, आपका ताज भी बाकी रहेगा। क्यों? इसलिए कि ये 4 यार इतने बाकमाल हैं, कायनात इन पे नाज करेगी। 4 यार इतने बाकमाल हैं कि आपके मिशन और ताज के लिए सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बाज़ लोग कहते हैं कि अल कौसर से हुजूर की बेटी मुराद है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल जो है बेटी की जानिब से जारी हुई। तो मैं कहता हूँ मुझे इस तफसीर से भी कोई टकराव नहीं है, मैं इस तफसीर को भी कबूल करता हूँ। लेकिन कहने की बात यह है कि कौसर के हर्फ कितने हैं? कितने? 4। काफ, वाव, सा, रा। जब हर्फ 4 है तो बेटी सिर्फ 1 क्यों? नहीं समझे। इन्ना आतैना कल, अगर बेटी ही मुराद लेनी है तो जब हर्फ 4 है तो बेटियां भी कितनी? नबी की 4 बेटियों के हक में हाथ बुलंद करके 4 का इशारा करें। हुजूर की बेटियां कितनी? हुजूर की बेटियां कितनी? हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे अकाबिर ने जब हमें दर्स दिया तो यही दर्स दिया कि हुजूर के दर वाले भी शान रखते हैं, हुजूर के घर वाले भी शान रखते हैं, हुजूर का यराना भी बाकमाल है, हुजूर का घराना भी बाकमाल
کمال ہے. ہمیں ہمارے اکابر نے بتایا یرانے سے بغض رکھوگے تو نبی سے تعلق ٹوٹ جائے گا, گھرانے سے بغض رکھوگے تو نبی سے تعلق ٹوٹ جائے گا. یہی تو وجہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر امیر المؤمنین حضرت مولا علی کی یا تک نبی کا گھرانہ بھی شاندار ہے, نبی کا یرانہ بھی شاندار. اور ہم دونوں کے غلام ہیں, ہم دونوں ہمارے سردار ہیں. سردار ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے, میں تو کمی ہوں, ہر سردار کو سلام کروں گا. جس کو نبی کی نسبت مل گئی ہم اس کی نسبت کے احترام کرتے رہیں گے, ان کو سلام کرتے رہیں گے. ہمارے لیے ہمیں درس یہی ملا ہے. یہ عزتوں کے مالک لوگ ہیں, اللہ نے انہیں عزت دی ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے, اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اور اسی میں ہم اپنے ایمان کی بقا سمجھتے ہیں, اسی میں ہم اپنے ایمان کی بقا سمجھتے ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ عہد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ پاک کی عزت و عظمت کے لیے بھی بولتے رہیں گے, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل پاک کی عزت احترام کے لیے بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے, کہ یہی اہل سنت کی پہچان ہے. اللہ کا شکر ہے نحن اہل سنت والجماعت لسنا من الروافض ولسنا من الخوارج. ہمارے سینوں میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کی خوشبو ہے. ہم نبی کے صحابہ کے باغی بھی نہیں ہیں, ہم نبی کے اہل بیت کے باغی بھی نہیں. اور سامعین محترم, آخری گفتگو کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہوں گا. ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. قیامت والے دن آواز لگے گی یا اہل الجمع والحشر, اے حشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگوں, نکسوا رؤوسکم, سر جھکا لو, غضوا ابصارکم, نظریں میں جھکا لو, حتی تمر فاطمہ بنت محمد, یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو جائے. جب تک نبی کی بیٹی فاطمہ گزر نہیں جاتی کسی کو نظر اٹھانے کی اجازت ہے. میں اس حدیث کی روایت درایت اور اس کی تقریر تحقیق میں نہیں جانا چاہتا. میں اس حدیث کو من حیث حدیث قبول کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جس دن پردہ فرض بھی نہیں, اس دن بھی سیدہ زہرا کے پردے کا لحاظ ہو رہا ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں. جس دن پردہ فرض بھی نہیں, اس دن بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پردے کا لحاظ ہو رہا ہے. تو اللہ تو بتا رہا ہے کہ میں نے ان کے سروں پہ جو چادر تطہیر کی دے تھی وہ چادر محفوظ چادر ہے. اس چادر کو زمانے کی ہوائیں, اس چادر کو یزیدی بلائیں, اس چادر کو کوفی اور لا یوفی قسم کے لوگ اتار نہیں سکتے. اس لیے کہ جو پگڑی تم میرے سر پہ بندھاؤ, آپ کو حق ہے وہ پگڑی اتار سکتے ہو. جو چادر تم مجھے دو, آپ کو حق ہے چادر لے سکتے ہو. لیکن ان مقدس ہستیوں کے سروں پہ چادر آپ نے دی ہے, میں نے دی ہے. تو جب آپ نے نہیں دی, میں نے نہیں دی, تو سٹیج پہ بیٹھا کوئی خطیب ان مقدس ہستیوں کے سروں کی چادر اتار کیسے سکتا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سیدہ زینب بغیر چادر کے بازاروں میں پھرتی رہی؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سیدہ سکینہ بغیر چادر کے بازاروں میں پھرتی رہی؟ یہ چادر محفوظ چادر ہے, رب نے دی ہے, سایہ مصطفیٰ نے کیا ہے. اب اس چادر کو کوئی بھی اتار سکتا نہیں اتار سکتا, یہ چادر محفوظ ہے. میں بتانے کا ایک بات کہ جن کا چہرہ کائنات کی مقدس ہستیاں قیامت والے دن بھی نہ دیکھ سکیں, بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں یہیں پہ بات ختم کرنے لگا. جن کا چہرہ کائنات کی مقدس ہستیاں قیامت والے دن بھی دیکھ, کیا اسی زہرا کی بیٹی سیدہ زینب کا چہرہ یزیدی دیکھتے رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے پردے کی حفاظت قیامت والے دن بھی کی جائے, کیا ان کا چہرہ کوفی دیکھتے رہے, شامی دیکھتے رہے؟ مجھے اس سوچ پہ حیرت ہے. میں نے اسی تناظر میں 2-4 جملے لکھے ہیں, آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. اگرچہ وہ ہماری جھانکی بولی ہے, امید ہے کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں, کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئے گی. اس میں جو میں روایات لے رہا ہوں یہ صرف بر سبیل تسلیم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف بر سبیل تسلیم ہے. وہ یہ کہ میں واعظ تے تو پوچھنا ہے اگر تو گل دسا چھوڑے. جو ممبر پہ بیٹھا بندہ سیدہ زینب کی چادر کے بارے میں باتیں کرتا ہوا جو کہہ رہا کہ چادر اتر گئی, میں اس سے مخاطب ہوں کہ میں واعظ تے تو پوچھنا ہے اگر تو گل دسا چھوڑے.
بجائے غصے ہون دے خلش میری مٹا چھوڑیں میں شاید بھول گیا ہو ساں مینو راہ دے لا چھوڑیں ہٹے ایک وال تو پردہ سورج نو شرم آوے وہ سورج زینب دی چادر دا نہ مل پاوے علی دی پاک دھیاں دا بوچھن بھی لہا چھڑے علی دے پلے کیا چھڑے بات سمجھ آ گئی آپ کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میں نے کہا اس میں جو روایتیں میں لے رہا ہوں یہ صرف بار سبیل تسلیم ہے ان کی تحقیق میں نہیں جا رہا علی مشکل کشا بھی ہے علی حاجت روا بھی ہے میں سنے تیرے واضح وچ علی ساڈا خدا بھی ہے لقب دے کے خدائی دے مسلح وقت کھسا چھڑے علی دے پلے کیا چھڑے لقب دینے پہ آیا تو کہیں کا کہیں لے گیا خدا کے ساتھ بٹھا دیا علی مشکل کشا بھی ہے علی حاجت روا بھی ہے میں سنے تیرے وڈیاں تو علی ساڈا خدا بھی ہے لقب دے کے خدائی دے مسلح وقت کھسا چھڑے علی دے پلے کیا چھڑے مولانا آصف معاویہ سیاد مولانا آصف معاویہ سیاد خدائے ناموس صحابہ خدائے ختم نبوت خدائے اسلام خدائے تکبیر میں اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ توجہ ہے خدا دے شیر ببر نو اسد اللہ الغالب خدا دے شیر ببر نو یعنی کہ فاتح خیبر نو نبی دے ویر حیدر نو میرے پیر حیدر نو تکیہ بھی کرا چھڑے علی دے پلے کیا چھڑے آخری شعر اسی کلام کا ملکہ دو جہانہ دی سپیکر تے کرو جی آواز نہیں جا رہی تو ملکہ دو جہانہ دی صدیق اکبر تو منگن گئی نہیں سمجھ آ رہا آپ ذہن میرے ساتھ ملکہ دو جہانہ دی صدیق اکبر تو منگن گئی کاغذ تے قلم نہ ڈھئی فدق لئی سین سکدی رہی مصائب دی کہانی وچ زہرا نو لجا چھڑی علی دے پلے کیا چھڑے جہاں تک میرا تعلق ہے شاعر دی نہ شعری ہے نہ فن پارا ہے ادیباں دا نہ ہے ادب خطیباں دی نہ جھولا ہے نہ قیبہ دا عدالت ہے نہ عداوت ہے نہ رولا ہے تقیہ ہے نہ اولا ہے علی نو پیر مندہ ہاں نبی دا ویر مندہ نبی کا یارانہ بھی با کمال ہے نبی کا گھرانہ بھی با کمال ہے ہم نبی کے یاروں کو بھی سلام کرتے ہیں نبی کے گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں یہی درس ہمیں دیا گیا ہے یہی سبق ہمیں دیا گیا ہے یہی پڑھایا ہمیں دیا ہے میں رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے 8 سال ملک کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ خالد بن ولید میں پڑھا ہے میں نے پہلا مدرسہ بھی یہی میرا آخری مدرسہ بھی یہی ان 8 سالوں میں میرے استاد موجود ہیں میں نے حضرت مولانا عبد المجید صاحب نور اللہ مرکزہ کے بعد بیعت نہیں کی ہے میرا مرشد بھی میرا استاد ہے میرا رہبر بھی میرا استاد ہے میں اپنے استادوں کی موجودگی میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں 8 سال کے اندر مجھے ایک بار بھی کسی استاد نے یہ نہیں کہا کہ حضور کا درجہ بڑے بھائی جتنا میرے استاد موجود ہے جب بھی حضور کا ذکر آتا تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بتایا کرتے تھے کہ محبت رسول ہوا کیسے کرتی ہے ہمیں جب بھی مجھے اگر ایک بار بھی کوئی استاد کہہ دیتا کہ نبی علیہ السلام کا درجہ بڑے بھائی جتنا ہے میں سر پہ چھابڑی رکھ کے مزدوریاں کر لیتا میں واپس چلا جاتا میرے استاد جی موجود ہیں میں جب آیا تھا تو کالج سے نکل کے آیا تھا انگریزی لباس میں پہنچا تھا سر کے میرے بال کسی طرح تھے میرے استاد جی نے میری تربیت کی اس کے بعد سے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے گٹے نہیں ڈھانپے ٹخنے نہیں ڈھانپے میں نے کٹنگ کے بال نہیں کروائی جس انداز سے تربیت ہوئی اسی انداز سے چلا ہوں میرے اساتذہ نے جب بھی حضور کا ذکر کیا تو اس انداز سے کیا کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے محبوب ہستی محمد الرسول اللہ کی ہے سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ کی ہے عزت عظمت شان رفعت اور مقام کے اعتبار سے مخلوق میں جو عزت حضور کی ہے کائنات میں کسی اور کی نہیں اور ہم اسی درس کو لیے پھر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز جب جہاں موقع ملا ہمارا یہ عقیدہ ہے جس طرح امی عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ فرض ہے ہم سیدہ زینب کے دوپٹے کا تحفظ بھی کرتے رہے
سیدہ سکینہ کی چادر کا تحفظ بھی ہم کرتے رہیں گے. چوک چوراہے گلی بازار میں بتائیں گے کہ کسی کی چادر اتر سکتی ہے، سکینہ کی چادر نہیں اتری. کسی کی چادر اتر سکتی ہے، سیدہ زینب کی چادر نہیں اتری. اللہ نے ان کو عزتیں دی ہیں، یہ عزتیں دائمی ہیں اور یہ عزتیں قیامت کے بعد تک رہیں گی اور یہ بلند ہستیاں ہیں، بلند ہی رہیں گے. اللہ رب العزت آپ کا آنا، اس فقیر کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل اور اس روحانی محفل کی برکات پورے علاقہ کو ہم سب کو اللہ رب العزت تعدیر جو ہے نصیب فرمائے اور آپ کا اور میرا خاتمہ اللہ رب العزت ایمان پہ فرمائے. آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے. حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت سید حسین ہے. دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے. جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے. کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے. وما علینا الا البلاغ.